مومنین کی آپ سب مومنین حضرات کی خدمت میں فردن فردن سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق خدا ہمیشہ ہمیشہ رکھے الہی آمین۔ الہی آمین۔ اس فاؤنڈیشن کو، اس اردو فاؤنڈیشن کے ذریعے جو یہ ایک سے ایک بہتر پروگرام ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ اس کو ماشاءاللہ۔ سلامت رکھے۔ اور تو میں اس کلاس کا شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سرکار بھی حجت الاسلام بھی آ چکے ہیں، تو ماشاءاللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ ماشاءاللہ آج اس آمین درس ماشاءاللہ آمین ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بہت آمین آج اس آمین۔ درس نمبر 18 میں آپ سب حضرات کا پھر سے تہہ دل سے خیر مقدم ہے، اور یہ درس اس سلسلے کا آخری درس ہے۔ ہم ان دروس میں صحیح مخارج کے ساتھ حروف مفردات سے لے کر مرکبات سے حرکات، تنوین اور وہ مد، تشدید، ادغام، خلخلہ اور تاریخ قوانین قرات اور مقطعات کی قرات اور اوقاف کی سارے سے ہم روشناس ہوئے ہیں ان بالکل کوئی شک نہیں۔ اور پھر آخری 3 ہفتوں میں ہم ان دروس کا نچوڑ جس کی یہ آخری کڑی ہے، اور اس حاصل کردہ علم کی مشق ہم سوروں کی شکل میں اذکار، رکوع و سجود اور قنوت و تشہد اور سلام کی صورت میں ہم نے کی ہے، جس کو محترمہ تبسم زہرا صاحبہ نے بڑی خوش اسلوبی سے ماشکار فرمائیں، اور جس کے ہم سب ممنون ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ انہی دروس میں ہم نے کئی سورہ مبارک کے جو اکثر ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کی تفصیل سے تفسیر حجت الاسلام سید ریحان حیدر صاحب کے ذریعے سنی، جنہوں نے بڑی عرقریزی سے اور کئی تفاسیر کو جمع کر کے ان کا نچوڑ ہم تک پیش کیا۔ اللہ سلامت رکھے، طول عمر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور اس کے بعد آج ہم اس درس میں سرکار سے مزید نماز کے متعلق اہم شرائط نکات کی درخواست ہے، اور انشاءاللہ کریں گے تاکہ ہمارے جو روزمرہ کی نماز میں غفلت سے یا سہون کوئی رکن میں کمی زیادتی نہ ہو جاتی ہے تو ہم اس کو درست کر لیں۔ بہرحال with this one sentence or two sentence میں چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرات سے اور اس سے دعا یہ کروں کہ آپ سب مرحومین جعفریہ کے اپنے اپنے مرحومین اور جن کا کوئی باقی نہ رہا ان کے لیے فاتحہ اور الصلوات پڑھیں، اور پھر مولانا صاحب شروع کریں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد ولم يكن له احد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی سلامت صلی علی رکھے، سلامت رکھے، آپ کے بل اور خدمات کا جزائے خیر عطا ہو آپ کے بہت بہت۔ آمین ثم آمین۔ شروع کریں ڈاکٹر صاحب؟ سرکار بسم اللہ شروع کریں بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن افضل الاعمال فقال العلم باللہ والفقہ فی دینہ۔ ہم آج تمام احکام میں تجوید کے بعد میں پریکٹیکل نماز اور سوروں کے بارے میں اور واجبات نماز اور ان میں بھی بالخصوص ارکان نماز سے بحث کرنے کے لیے بیٹھے۔ میں بھی آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے، اور اسپیشلی قمر عابدی صاحب کا اور ڈاکٹر غضنفر صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے اس کار خیر میں شرکت کی دعوت دی، اور الحمدللہ میں بھی ثواب میں شریک رہا۔ یہ میرے لیے سعادت مندی ہے، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جیسا بھی ہوں میں حاضر خدمت ہوں آپ حضرات کی خدمت مقدسہ میں، اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار صدق دل سے
اس عمل کو قبول فرمائے ہم سبھی سے آمین جو شارکین حضرات ہیں، جو شرکت کنندگان ہیں، ان کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میں نے کافی سماعت خراشی سے کام لیا اور انہوں نے محبتوں سے اس کا جواب دیا، تو میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور اردو فاؤنڈیشن کو دن دگنا اور رات چوگنا اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پروردگار ہم اس لائق ہو سکیں کہ ہم امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجوں شریف کی خدمت میں جب جائیں تو سرخ روح ہو کر کے جائیں اور اس کیفیتوں سے پہنچے کہ ہمیں حلال اور حرام میں فرق نظر آتا ہو، کیونکہ معصومین کی حدیث میں بہت زیادہ علم سے متعلق حدیثیں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ ایک چھوٹی سی حدیث کا ایک فقرہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ رسول اللہ سے کسی سائل نے سوال کیا تھا افضل اعمال کیا ہیں، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا العلم باللہ والفقہ فی دینہ، سب سے بڑا علم جو ہے، سب سے بڑے اعمال جو ہیں وہ معرفت خدا ہے، علم اللہ کے بارے میں حاصل کرنا ہے اور دین کے بارے میں غور و خوض کرنا ہے۔ الفقہ یعنی غور و خوض کرنا، دین کو سمجھنا، دین کے مسائل کو سمجھنا۔ اب جب یہاں پر ہم یہاں تک آ گئے ہیں اور دین کے بارے میں اتنی معلومات اور ہم اس مرحلے تک پہنچ گئے ہیں، تو میں آج بغیر کسی مقدمے کے اسی بات کو شروع کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس واجبات دین کیا ہیں، اور آیا اس کے بغیر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے عمل صحیح ہوں گے یا صحیح نہیں ہوں گے، کیونکہ فقہی مسائل جو روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، تو حضرت آیت اللہ علماء آغا سستانی، حضرت آیت اللہ علماء آغا خوئی، حضرت آیت اللہ علماء آغا خامنئی اور دیگر مراجعین کرام نے اس بات کو فرمایا کہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں انہیں یاد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، تاکہ ہم ان مسائل کو صحیح سے عمل پیرا ان کے اوپر ہو سکیں۔ آج ہم بحث کریں گے نماز کے واجبات کیا ہیں۔ تو میں نے پچھلے جلسے میں آپ حضرات کی خدمت میں نماز کے واجبات کی ایک ترتیب پیش کی تھی کہ واجبات نماز 11 ہیں، ان میں سے 6 کا حکم الگ ہے اور 5 کا حکم الگ ہے۔ 5 کا جو حکم ہے ان میں سے اگر آپ نے ان 5 کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا یا آپ نے 5 حکم کو بھولے سے بھی اسے چھوڑ دیا ہے تو آپ کی نماز باطل ہے۔ ان میں سب سے پہلے نیت ہے، اگر آپ نے نیت ہی نہ کری تو ہماری نماز باطل ہے، چاہے ہم نے جان بوجھ کے نیت چھوڑی ہو یا بھولے سے نیت کرنا چھوڑا ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، تو یہی معلوم نہ ہو تو ہماری نماز باطل ہے۔ دوسرا تکبیرۃ الاحرام ہے۔ مثال کے طور پر نیت کے بعد میں نماز ظہر پڑھتا ہوں واجب قربت اللہ کے بعد، ہم جب کانوں تک ہاتھوں کو لے کر کے گئے تو اللہ اکبر کر لی ہم نے، اور یہ ہم نے نیت کرنے کے بعد ایسے نہیں کیا اللہ اکبر، یہ لفظ اللہ اکبر ہم نے اگر نہیں کہا ہے، اسے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ تیسری چیز رکوع ہے، جو متصل وہ قیام جو متصل برکوع ہے، یعنی اگر ہم رکوع سے پہلے کھڑے ہی نہیں ہوئے ہیں، ہم نے جو ہے وہ قیام ہی نہیں کیا ہے، اس کی شرح بعد میں آئے گی، اگر ہم نے تکبیرۃ الاحرام کے بعد قیام ہی نہیں کیا اور فوراً ہم رکوع میں چلے گئے ہیں تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ کتنا وقفہ ہے، کیسے ہے، جماعت کے کیا حکم ہے، یہ سب الگ الگ آئیں گے۔ تیسری چیز جو ہے وہ قیام ہے، قیام کو اگر ہم نے چھوڑ دیا ہے جو متصل برکوع ہے، ہماری نماز باطل ہے۔ چوتھا قیام ہمارا رکن جو ہے وہ رکوع ہی ہے، ہم نے رکوع ہی نماز میں نہیں کیا، چاہے بھولے سے نہ کیا ہو یا جان بوجھ کے نہ کیا ہو، تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ اور پانچواں حکم ہمارا ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، دونوں سجدے ہی ہم نے چھوڑ دیے، اب ہم نیچے تو گئے ہیں سجدہ نہیں کیا پھر کھڑے ہو گئے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ اب ایک سجدہ کیا یا 2 سجدے کیے، اس کا حکم الگ ہے، ہم نے دونوں سجدوں کو جان بوجھ کے یا بھول کے چھوڑ دیا ہے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ تھے ارکان نماز، نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، تکبیرۃ الاحرام کے بعد قیام، قیام کے بعد رکوع اور رکوع کے بعد سجدے، یہ ہیں ارکان نماز، یعنی رکن ہے، پیلر ہے نماز کا۔ اگر یہ پیلر کھڑے نہیں ہوئے ہیں تو ہماری بلڈنگ بیکار ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچے ہوئے احکام ہیں ان میں کیا ہے؟ فرض کرو کوئی مومن تشہد بھول گیا ہے، کوئی مومن قرات کرنا بھول گیا ہے، کوئی مومن ذکر کرنا بھول گیا ہے،
کوئی مومن ترتیب بھول گیا تو اس کے الگ الگ احکام اپنے بتائے گئے ہیں، اور ان احکام کی بہت ساری شقیں ہیں، بہت سارے احکامات ہیں جو ایک جلسے میں پورے نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ غالباً پورے ہوں گے کم سے کم 11 جلسوں میں، کیونکہ واجبات نماز 11 ہیں، تو ہمیں 11 درس کم سے کم پڑھنے ہیں تاکہ ہم ایک رکن کو یا ایک واجب کو اچھی طرح سے ایک جلسے میں بیان کر سکیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک 2 رکعت نماز کو پریکٹیکل کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ کیسے قیام ہے، کیسے رکوع ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے کیمرے کو فولڈ کر کے اس دنیا میں جانا چاہوں گا، اور آپ مجھے ذرا سا جی دیکھتے رہیے گا۔ میں یہ اپنی سجدگاہ آپ حضرات کو مجھے دکھائی دے رہی ہے نا، سجدگاہ اور تصویر رکھی ہوئی ہے۔ میں 2 رکعت نماز آپ حضرات کی خدمت میں دیکھیے پوری ایک پریکٹیکل، آپ کو میں پورا دکھائی دے رہا ہوں؟ جی جی ہاں جی آپ دیکھ پا رہے ہیں جی مجھے؟ جی دیکھ پا رہے ہیں۔ ہاں جی جی دیکھیے، اب میں فرض کر لیجئے یہ کھڑا ہوا ہوں اور ہم نے کہا اقامت کے بعد لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ہمیں نیت کرنی۔ اب نیت کو ہمیں زبان سے کہنا ضرور نہیں ہے، اگر ہم یہ بھی سوچ لیں کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور صرف یہ سوچ کر کے ہم اس طریقے سے ہاتھوں کو بلند کر کے تکبیرۃ الاحرام کہہ دیں تو بھی ہماری نماز صحیح ہے۔ جب ہم تکبیرۃ الاحرام کہیں گے تو یہ ہاتھ ہمارے قبلہ رخ ہوں گے اور انگوٹھے ہمارے کانوں کے پاس جائیں گے، جو صحیح طریقہ ہے عبادت کرنے کا۔ فرض کریے نماز ظہر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، یہ میری فرض کرو ایک نیت ہے جو دل سے مجھے ادا کرنی ہے، زبان سے ادا کرنا ہمارے یہاں واجب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تکبیر کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو اللہ اکبر کہا ہے تو میرے دونوں ہاتھ میرے بدن پہ اس جگہ آ رہے ہیں جو مجھے اس طریقے سے رکھنے ہیں، اور بالکل مجھے کھڑا ہونا ہے۔ میرے بدن میں اس طریقے سے حرکت نہیں ہونی چاہیے، یہ مومنٹ نماز میں نہیں آنا چاہیے۔ نہ تکبیرۃ الاحرام کہتے میں اللہ اکبر، یہ دیکھیے اگر میں نے تکبیرۃ الاحرام کہتے میں یہ مومنٹ حاصل کیا اللہ اکبر تو میری نماز پھر صحیح نہیں ہوگی۔ لہٰذا مجھے بالکل خاموش کھڑا رہنا ہے، میرے بدن کو حرکت نہیں، صرف ہاتھوں کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک لمحے کے لیے ہمیں وقفہ دینا، وقفہ دینے کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم فرض کر لیجئے صبح کی 2 رکعت پڑھتے تو میں بلند آواز پڑھتا ہوں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو سورہ پڑھا ہے، ہاتھ میرے یہاں رکھے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں رانوں کے اوپر ہاتھ ہے، جہاں تک ہاتھ چلے جائیں، اور میرا بدن ہل نہیں رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اپنے بدن کو حرکت نہیں دی ہے، بلکہ میرا ساکن رہنا چاہیے۔ کچھ افراد کیا کرتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، مطلب اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ حرکتیں نماز میں صحیح نہیں ہے، سوائے کھجانے کے۔ یہ سب کا مسئلہ ہے، اگر کسی انسان کو خارش آ رہی ہے کان میں، ناک میں، کہیں پہ، تو اپنا اس فعل کو انجام دے سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے، بالکل صحیح کھڑے رہنا ہے۔ اور آپ ایک چیز یہ بھی غور کیجئے گا، بسم اللہ کے کتنی دیر کے بعد میں نے سورہ الحمد شروع کیا ہے، اور کتنی دیر کے بعد دوسرا سورہ شروع کیا ہے، اور کس طریقے سے میں رکوع میں گیا ہوں۔ وَلَضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہماری جو ہتھیلیاں ہیں، جو ہمارا ہاتھ ہے، پنجہ ہے، یہ ہمیں انگوٹھوں کے اوپر رکھنا ہے، اور بالکل اس طریقے سے بغیر حرکت کے ہمیں رکوع میں جانا ہے،
اور ہمارے دونوں جو انگوٹھے ہیں پیر کے وہ قبلہ رخ ہونے ہیں، اور ان میں زیادہ فاصلہ نہ ہو اور کم فاصلہ بھی نہ ہو الا مجبوری کے۔ تو ہم نماز میں گئے ہیں اور نماز میں ہم نے دونوں گھٹنوں، آپ کو میرے گھٹنے دکھائی دے رہے ہیں، وہ دونوں انگوٹھے پیر کے دکھائی دے رہے ہیں؟ جی دکھائی دے رہے ہیں، ہاں، پیروں کے بیچ میں زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ اگر کوئی انسان جیسے موٹا ہے، نہیں کھڑا ہو پائے گا کیونکہ اس کو زیادہ وقت چاہیے، ایریا چاہیے، تو اپنے پیروں کو فاصلہ دے سکتا۔ اور باقاعدہ ہمارے کمر جو ہے اس طریقے سے، اس میں امام جعفر صادق کا میں نے قول پڑھا تھا، امام نے کسی سے پوچھا تھا کہ نماز تم صحیح پڑھ لے تو کہا مولا حجی پڑھ لیتا ہوں، مولا نے کہا پڑھ کے دکھاؤ۔ تو اس نے جب پڑھ کے دکھائی تو مولا نے کہا تمہارا رکوع تو صحیح نہیں ہے۔ کہا مولا رکوع کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہا تم صحیح طریقے سے جھکے بھی نہیں ہو، آدھے جھکے ہو، پورے جھکو تاکہ تمہاری کمر باقاعدہ جھک سکے، کمر پہ کوئی چیز رکھی جائے اور وہ چیز نہ گر سکے، مثلا کوئی گلاس ہے، کوئی پلیٹ ہے، تاکہ وہ پیچھے کو نہ پھسلے۔ تو یہ ایک طریقہ رکوع کا ہے۔ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے سجدے میں جاتے ہو دیکھیے گا، بہت سے لوگ گھٹنوں کے ذریعے جاتے ہیں، وہ مکروہات میں سے، لیکن میں جو جا رہا ہوں وہ ہاتھوں کے ذریعے سے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللہ اکبر، بحول اللہ وقوتہ۔ اب میں جب کھڑا ہو رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھوں کو لگا کے کھڑا ہو رہا ہوں زمین پہ، یہ مستحبات نماز میں سے۔ لیکن بعض افراد کیا کرتے ہیں، بحول اللہ جب پڑھتے ہیں تو یہ ہاتھ ہٹا لیتے ہیں اور وہ گھٹنوں کا سہارا لے کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عمل ہمارے ہاں مکروہ ہے، لیکن نماز اس کی صحیح ہے۔ الا مجبوری، ہو سکتا ہے بعض افراد ہاتھ لگا کے کھڑے نہ ہو سکیں کیونکہ ان کی کوئی مشکل ہے، گھٹنے کی مشکل ہے، درد کی ہے، موٹاپا زیادہ ہے، وہ گھٹنے کے ذریعے کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں۔ نہ تو ہمیں گھٹنے کے ذریعے جانا ہے نماز میں، یہ طریقہ غلط ہے۔ غلط سے مراد یعنی نماز تو صحیح ہے لیکن مکروہات ہے، ثواب کم ہے۔ اور نہ ہمیں گھٹنوں کے ذریعے کھڑا ہونا ہے بلکہ ہاتھوں کو اشارہ کر کے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ ہم یہ بالکل کھڑے ہو گئے بحول اللہ پڑھتے ہوئے۔ اب میں ایک بار آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ فرض کریے میں سجدے سے اب کھڑا ہو رہا ہوں، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نے پورا سورہ قل پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد کذالک اللہ ربنا یہ کہنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ سورہ قل کے بعد یا کسی دوسرے سورہ کے بعد قنوت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے یہاں حضرت آیت اللہ علامہ آغا سستانی اور آغا خوئی کا فتویٰ جو تھا اور آغا خامنئی کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میری ٹھڈی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹھڈی، اور یہ جو حصے ہاتھ کے ہیں یہ بالکل برابر آنے چاہیے۔ اب آپ کو میرا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا ہوگا، ہمیں ٹھڈی کے برابر رکھنا ہے، یعنی کہ یہ والا حصہ، یہ حصہ جو ہے اس طریقے سے ٹھڈی کے برابر کم سے ہو۔ کچھ لوگ ایسے پڑھتے یعنی اپنے سر سے اوپر اس طریقے سے پڑھتے، یہ ممانعت ہے۔ کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں، الا مجبوری، مجبوری ایک الگ چیز ہے، جو نماز کا طریقہ ہے پراپرلی اس کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں۔ اب اس کو بہتر یہ ہے کہ یہ ٹھڈی کے سامنے اس طریقے سے پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللہ اکبر۔ اچھا اب میں جو بیٹھا ہوں پیر پہ پیر ہے میرا، لیکن جو بہتر طریقہ بیٹھنے کا وہ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ یعنی بایاں پیر داہنے پیر کے اس حصے کے نیچے آئے گا، پنڈلی کے نیچے، تاکہ یہ جو پیر کا حصہ ہے یہ اس پنڈلی کے نیچے آئے گا۔ یہ مستحبات نماز میں سے ہے، وہ اس طرح سے منع نہیں ہے۔ یہ پیر پہ پیر کا جو تلوا ہے، تلوے پہ رکھ کے نماز پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے، یہ بہتر طریقہ ایسے، یعنی بایاں پیر جو میرا ہے
وہ داہنے پیر کے پنڈلی کی جو ہڈی ہے اوپر کا حصہ اس کے نیچے سیٹ ہونا چاہیے، اور وہ پیر میرا داہنا جو ہے اس کے جو انگوٹھے ہیں وہ اور انگلیاں فرش پہ اوپر کی طرف مڑے ہونے چاہیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں دونوں میں اجازت ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کو یہاں بھی رکھ سکتے ہیں گھٹنے کے یہاں، آپ کو یہ بھی اجازت ہے کہ آپ سجدگاہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کے اشارے جو ہیں وہ اس کی طرف ہوں، گھٹنوں کی طرف۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ فقہی اعتبار سے نماز کے ختم ہوتے ہی جیسے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ مستحب ہے کہنا، لا الہ الا اللہ کہہ کے فوراً ہمیں تسبیح پڑھنی ہے۔ ہمیں پیر کا وہ حصہ آپ دیکھا میں نے بدلا نہیں ہے، جیسے بیٹھا تھا، ہمیں نہ کروٹ لینی نہ بدلنا۔ کہتے بغیر حرکت کے اگر آپ تسبیح پڑھیں گے تو یہ آپ کی 2 رکعت نماز 70 رکعت نماز سے افضل ہوگی، یعنی اور بعض روایات میں آیا کہ 1000 رکعت سے زیادہ افضل ہوگی۔ یعنی ہم نے جیسی نماز کرنے کی پہلے ہمیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا دعائیں پڑھنا یا اعمال کرنا یا تعقیبات نہیں، سب سے پہلا امر جو مفاتیح الجنان میں وہ تسبیح کا ہے، یعنی نماز کے فوراً بعد تسبیح پڑھنا 70 رکعت نماز سے افضل ہے یا 1000 رکعت کے ثواب سے افضل ہے، اور وہ ہم تسبیح باقاعدہ پڑھیں گے بغیر اس کے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہلایا ہو یا بغیر اس کے کہ ہم نے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹایا ہو۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہترین بہترین پکچر۔ اب میں اس میں جی جناب ماشاءاللہ یہ ہمارا آج کا ایک درس تھا جو ہم نے ایک پریکٹیکل کر کے 2 رکعت نماز کے بارے میں آپ حضرات کی۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں مستحبات نماز میں ہیں، بہت ساری چیزیں واجبات نماز میں سے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سبھی سے اس عمل کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اب رہیں گے مسائل نیت کے بارے میں اور اس کے تو ایک باقاعدہ ہمیں جلسے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو بسم اللہ کر سکتے ہیں کہ نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، اس کے بارے میں تفصیل کیا ہے۔ مثال کے طور پر نیت کے بارے میں کہ ضروری ہے کہ انسان نماز قربت کی نیت سے یعنی خداوند عالم کی بارگاہ میں پستی اور خضوع کے اظہار کے لیے پڑھے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ نیت کو اپنے دل سے گزارے یا مثلا زبان سے کہہ کہ 4 رکعت یا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربت اللہ، نہیں۔ نماز ظہر واجب قربت اللہ، اللہ اکبر۔ نماز صبح اللہ اکبر، کوئی سی نہ اللہ اکبر۔ یہ بہترین ایک طریقہ ہے جو انسان کو بتایا گیا۔ دوسرے مرحلے میں تکبیرۃ الاحرام ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کے لیے حکم خاص یہ ہے ہر نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے اور رکن ہے۔ اگر ہم نے اللہ اکبر نہیں کہا نیت کے بعد تو ہماری نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ اور ضروری ہے کہ انسان اللہ کے حروف اور اکبر کے حروف اور اللہ اور اکبر کے الفاظ پے در پہ کہے۔ اللہ اکبر ایسے نہیں کہہ سکتے اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کہنا غلط ہو جائے گا۔ پے در پے کنٹینیوز اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اور رے پہ ہم رک جانا، را چونکہ باری پڑھا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے تجوید میں پڑھا ہے، را کا لفظ تھوڑا سا ایسا پڑھا جاتا ہے جیسے رے کے اوپر زبر پڑھ رہے ہیں، ہمیشہ کہیں بھی وہ آئے گا آپ دیکھ لیجئے اس طریقے سے تھوڑا موٹا پڑھا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحیم، کیونکہ عرب جو تلفظ کرتے ہیں وہ علی بے پے تے سے جیم ایسے نہیں کرتے، وہ کہتے آ با تا فا جا ہا خا۔ تو اس باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ 2 لفظ عربی زبان میں پڑھنے اللہ اکبر۔ اب اللہ ہم کہہ رہے ہیں تو لام جب پڑھیں گے تھوڑی سی موٹی آواز ہوگی ہماری، اللہ اکبر۔ اور عربی زبان میں پڑھنا اگر اس میں ہم کہیں اللہ سب سے بڑا ہے اور ہم یہ ہم کرنے کے بعد میں نماز شروع کر دیں تو یہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہنا باطل ہے۔ ہمیں اللہ اکبر ہی کہنا ہے، یعنی عربی میں ہی ہمیں تکبیر کہنی ہے، بغیر عربی کی تکبیر ہم
نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ اکبر کو جملے کے ساتھ جو بعد میں پڑھنا ہو، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ملائے، تو بہتر یہ ہے کہ اکبر کے آخری حرف رے کو پر پیش دے، مثلا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ملا کے پڑھ رہا ہے تو رے پہ ہمیں پیش پڑھنا پڑے گا، اور پھر بسم اللہ میں ویسی پڑھنی پڑے گی جیسے معمولاً ہم پڑھتے ہیں۔ اور اگر الگ الگ پڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تکبیرۃ الاحرام سے متعلق ہے۔ تکبیرۃ الاحرام ہمیں کھڑے ہو کر ادا کرنا ہے۔ جو لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے، ہمارا الگ ہے۔ جو لیٹ کے نماز پڑھتے ہیں ان کا مسئلہ شریعہ الگ ہوگا۔ اب کچھ مستحبات نماز ہیں، اس کے اندر خود تکبیر کے اندر مستحبات نماز ہیں، یعنی تکبیر سے پہلے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ رجاء کی نیت سے تکبیر سے پہلے اقامت کے بعد یا محسن قد اتاک المسیء وانت المحسن وانا المسیء، بہت سے الفاظ، یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ کہنا چاہیے۔ مستحب ہے کہ نماز کی پہلی تکبیر اور نماز کی درمیانی تکبیریں کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک لے جائے، جیسے میں نے بتایا اللہ اکبر، لیکن نماز باطل نہیں ہے، ثواب کم ہے۔ کوئی آدمی بس یہ کہتا ہے اللہ اکبر، ایسے کہہ دیا اللہ اکبر، رکوع میں چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز میں ثواب، استحباب اس نے عمل نہیں کیا ہے۔ جی بسم اللہ، کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم مولانا، آپ کا بہت بہت وعلیکم شکریہ السلام۔ جو آپ نے نماز کا طریقہ بتایا۔ تو تکبیر جی الاحرام کے تعلق سے سوال ہے، جو نماز قائم کرنے سے پہلے کرتے ہیں، تو اس میں میں نے اس کے یہ سنا ہے، دیکھا ہے کہ تکبیر الاحرام کرتے وقت ہاتھ نہ ہلیں، تکبیر جی الاحرام ختم کرنے کے بعد ہاتھ نہیں چلائیں۔ اس کے جی پہلے کچھ بتا دیجیے ہم سب کو۔ جی ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ آپ نے دیکھا جب میں تکبیر کہہ رہا تھا، میں ہاتھ یہاں گئے، اس کے بعد میں نے کہا اللہ اکبر، اس کے بعد میرے ہاتھ ہے، اللہ اکبر نہیں کہنا، یعنی ہم جاتے میں ہمارے ہاتھ نہیں لانے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ انگوٹھے ہمارے کانوں کے پاس آس پاس ہوں اور روبہ قبلہ ہو۔ جب یہاں ہاتھ ہوں گے تو ہم کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہم کہیں گے، یعنی پہلے سے ہاتھ ہمارے آمادہ ہونے چاہیے۔ جس وقت ہم کہیں گے، جب اللہ شروع کریں گے تو یہاں ہاتھ پہلے سے ہونے چاہیے۔ جی بسم اللہ۔ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے سب اعمال بتا رہے ہیں، بسم صحیح اللہ۔ طریقے سے۔ جی میں ایک چیز نوٹ کی ہے کچھ لوگوں میں، وہ جب رکوع کے بعد جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ بولتے ہیں تو وہ جی قیام میں جانے سے پہلے ہی، یعنی واپس جاتے ہوئے ہی بولتے چلے جاتے ہیں، قیام پہ پہنچتے ہوئے، یعنی اٹھتے ہیں تو سمع جی اللہ لمن حمدہ، اسی طرح بولتے بولتے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا ہاں خیال جی، ہے؟ آغایون کا جو فتویٰ ہے، اب میں چونکہ وہاں رکوع تک آیا نہیں ہوں اور میں جی اس مرحلے میں نہیں پہنچا ہوں، یہ تو بیچ کا ایک سوال ہو گیا، ابھی تو ہم نیتی پہ تھے اور تکبیرۃ الاحرام پہ تھے، تو اب وہاں میں پہنچتا تو آپ کی خدمت میں اس مسائل کو بیان کرتا کہ ہمیں کہنا اچھا کہاں ہے۔ ہم جب سمع اللہ لمن حمدہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے، پھر ہمیں پڑھنا پھر چاہیے سمع اللہ لمن حمدہ۔ کھڑے ہو صحیح ہے، جی، کہتے صحیح ہوئے ہے، حرکت میں ہمیں نہیں پڑھنا، ہمیں نہیں حرکت پڑھنا، میں نہیں پڑھنا، ہاں ہم کھڑے صحیح، ہو جائیں، اس کے بعد جی کہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ اور اگر کوئی انسان اس کو نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی اشکال نہیں، چونکہ یہ مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ وہ ٹھیک عمل واجب ہے جو کھڑا ہونا، لیکن پڑھنا ٹھیک واجب نہیں ہے۔ جی ٹھیک، بالکل صحیح، بسم بالکل اللہ۔ صحیح، ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت بسم شکریہ۔ اللہ۔ جی 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 مولانا، ایک ویلکم۔ اور سوال ہے تکبیرۃ بسم الاحرام کے اللہ۔ تعلق سے، تو اس میں نہیں بعض اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ اوپر اٹھا کے تکبیر الاحرام کرنا ضروری نہیں ہے، ہاتھ نیچے بھی رہ سکتے ہیں، اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، اس پہ کچھ فرمائیے آپ۔ نہیں، دیکھیے تکبیرۃ الاحرام بنفس سے نفیس واجب ہے، یعنی بذات خود تکبیرۃ الاحرام واجب ہے۔ یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ واجب ہیں، یہ مستحب ہیں، لیکن تکبیرۃ الاحرام کے لیے آغا سستانی وغیرہ کی تاکید ہے کہ آپ کو باقاعدہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے اور ہاتھوں کو یہاں تک لے جانا چاہیے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، ہم چونکہ مسائل میں بھی آئے نہیں ہیں
تو مسائل میں جب ہم آئیں گے اس کے زیر میں یہ ساری باتوں کو پیش کریں گے. ابھی ہم وہاں پہنچے ہی نہیں ہیں. لہٰذا یہ تو میں نے ایک وہ ڈیمو جس کو کہتے ہیں نماز کا، وہ ڈیمو آپ کی خدمت میں پیش کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. جی جناب. آپ نے مجھے معلوم ہے کہ آپ کی نگاہ ماشاءاللہ مسائل پہ ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب کی، اور پڑھنے کی تیاری، ہوم ورک جس کو کہتے ہیں، ہوم ورک کر کے آتے ہیں آپ. جب مجھے قبلہ سے ان باتوں پہ گفتگو کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ نے کس صفحے پہ پڑھا ہے، کہاں پڑھا، کیونکہ میں بھی جب آتا ہوں تو ہوم ورک کر کے ہی آتا ہوں اور پورا باقاعدہ اس کو بات آتا ہوں، تو میرے ذہن میں باتیں رہتی ہیں. اور بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، آپ بزرگ ہیں ہمارے بہت، اور حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، میرے بہت اچھا لگتا ہے. اور جو ظریف نقطے ہیں ان کی طرف جو آپ کی توجہ رہتی ہے الحمدللہ، یہ بہت اچھی بات ہے. میرے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے اور میں بھی اس سے خوش ہوں. اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی یہی ذہن میں سوچ رہے تھے کہ ایام یہ ماہ مبارک کے بعد کون سا سلسلہ شروع کیا جائے. آپ نے عنوان دے دیا ہے 11 جلسوں کا. دیکھیے، میں آپ کو آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ حضرات پہ وقت ہے اور آپ فری ہیں منڈے نائٹ کو، تو آپ اس پروگرام کو جو مسائل کا آپ رکھیے. میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. اس کو آپ ایوری منڈے نائٹ رکھیے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ کنٹینیوز کرنا چاہتے ہیں. اگر روزہ رکھنے کے بعد زیادہ بحالی ہو رہی ہے تو ٹائم تھوڑا سا بڑھا لیجئے. مثلا رات کو 10 بجے کر لیجئے. اگر آپ کے یہاں 9 بجے تھوڑا مشکل ہے اور افطار کے بعد سکت نہیں ہے بیٹھنے کی، تو رات کو 10 بجے سے کر لیجئے، 11 بجے سے کر لیجئے. ڈزنٹ میٹر فار می. مجھے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، سمجھ رہا. جی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، مسائل کا جو سلسلہ، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں ہی مسائل پیش کیے جاتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اور آپ اپنا پورا ٹائم دیجئے اس میں جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں. اور یہ جیسے آپ 11 جلسے فرمائے ہیں اس میں آپ نہیں، میں 35 سے 40 منٹ سے زیادہ حضور نہیں لوں گا. بس میں، ہاں، یہ میرا مزاج ہے. میں تو مجلسوں میں بھی اس سے زیادہ ٹائم نہیں لیتا. جو میں مجلس سے بھی پڑھتا ہوں 40-45 منٹ میں پڑھتا ہوں. میرا ایک اپنا ایک نظریہ ہے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب، میں آپ کی خدمت پیش کروں. جو ذاکر، جو خطیب، جو واعظ، جو پڑھنے والا اگر 40 منٹ میں کوئی بات نہیں پہنچا پا رہا ہے تو پھر اس کی بس کی 1 گھنٹے میں بھی نہیں ہے. میرا اپنا ایک نظریہ. تو میں تو 40-45 منٹ سے زیادہ ویسی مجلس سے نہیں پڑھتا ہوں. 35 منٹ کا جلسہ بہت ہوتا ہے. کم وقت میں مواد اتنا ہی فراہم فرماتے ہیں آپ. یہ شکریہ، جزاک اللہ. محبت، یعنی یہ کمال ہے آپ کی خطابت کا. الحمدللہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. آپ سبھی حضرات خوش رہیں ماشاءاللہ سے. ڈاکٹر کاظم رضا صاحب ہیں، قمر عابدی صاحب ہیں، سید صاحب ہیں، تعظیم صاحب ہیں، یہ جتنے مومنین میں سامنے ہیں، ڈاکٹر اختر صاحب ہیں، سید تقی صاحب آئی فون میں ہیں، ہمارے ڈاکٹر حسین صاحب ہیں، متقی صاحب ہیں. بہت سے لوگوں نے تو اپنی ویڈیو خیر بند کر رکھی ہے. محترمہ تنویر فاطمہ ہیں، یہ 40-50 تو اپنی جگہ ہیں، مگر کئی سو اور ہیں جو اس کے بعد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناصر بھائی ہیں. اب یہ ان سارے جو خواتین ہیں وہ تو اپنا ویڈیو بند کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو مومنین ہیں انہیں چاہیے کہ اپنا ویڈیو چالو رکھا کریں تاکہ ہم کم سے کم ان کے نورانی چہروں کی زیارت تو کر لیں گے، پتہ تو چلے کون کون ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. شاید اس لیے انشاءاللہ ہم انڈیا جائیں گے. ایک گزارش تھی جی بسم اللہ ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ. ہمارا ٹائم چکا. کاظم رضا صاحب غالباً ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، سوال ان کے پاس ہے. بسم اللہ. جی کاظم بھائی بسم اللہ. بسم اللہ. جی السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام. آپ انہیں پنچ کیجئے، میں دیکھ تو لوں کم سے کم. جی میں نے ویڈیو آن کر دی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا سیشن ہے، مجھ سے مستفید ہو رہے ہیں. جی ایک سوال آپ کی زیارت ہو رہی ہے سے متعلق تھا کہ اگر کوئی مومن صاحب فراش ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، وہ مقصد کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتا، یا ایسا ہوا کہ اس کی آنکھ لگ گئی اور ہمت نہیں ہوئی، نماز قضا ہو گئی، تو اس بارے میں کیا احکام ہے؟ مقصد کہ وہ پھر قضا نماز پڑھے گا اور جو بیٹھ کے پڑھی ہے اس کی بھی بعد میں قضا پڑھنی ہوگی یا نماز ادا ہو جائے گی؟ جی آپ نے ایک مسئلے میں بہت ساری شکیں چھیڑ دی ہیں، تو میں ان کو جلدی سے جواب دے دیتا ہوں. نماز کی پوزیشن یہ ہے، مومن جس حالت میں بھی ہو، جس میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل دیکھ رہا ہے کہ میں لاسٹ پوزیشن میری نماز پڑھنے کی یہ ہے، تو میں نماز ویسے پڑھوں گا. مطلب کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، طاقت ہے کھڑے ہو کے پڑھے.
بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے پڑھے، جتنا رکوع جھک کے کر سکتا ہے سجدہ جھک کے کر سکتا اتنا، آخری سٹیج پر جس میں اسے اذیت نہیں ہو تو وہ اپنی نماز کو ویسے ہی پڑھے گا، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے حالت بیماری میں نماز قضا ہو گئی ہے، فرض کر لیجئے بستر پہ ہے، اس کا فریضہ تھا کہ لیٹ کے نماز پڑھے، اور لیٹ کے نماز نہیں پڑھ سکا، سو گیا، قضا ہو گئی، اور اب اسے ادا کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کی بیماری طول پکڑتی ہے، اسی پوزیشن میں ہے وہ، تو جیسے ادا کر سکتا ویسے ادا کرے۔ اس کی بیماری صحیح ہو گئی ہے الحمدللہ، بعد میں ادا کرنا چاہتا ہے، اب وہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کے قضا کو پورا کرے گا۔ جس طرح سے نماز جیسے قضا ہوتی ہے ویسے ہی اس قضا کی ادا ہوگی۔ مثلا ایک مسافر ہے، سفر پہ گیا اور اسے 2 رکعت نماز پڑھنی تھی سفر پہ، اس کی وہاں قضا ہو گئی، اس نماز کو وہ ادا کرنا چاہتا ہے گھر پہ آ کر کے، جہاں مسافر نہیں ہے، تو وہ گھر پہ پوری ادا نہیں کرنے کا، جیسی قضا ہوئی ہے 2 رکعت ویسی ہی ادا کرے گا۔ بہت 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 بہتر۔ جی ما بہل فات ما بہل ادا، جیسی فوت ہوئی ہے ختم ہوئی ہے ویسی ادا کرے گا۔ اچھا بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہت مفصل بہت اور خوش آمدید کاظم بھائی، جی خوش آمدید، خوش آمدید، جی بسم اللہ۔ اور کسی مومن کا کوئی مسئلہ؟ اور قبلہ صاحب ایک اگر مجھے آتا ہے تو جی، اللہم صلی علی محمد۔ جس دن یہ ہمارا شروع ہوا تھا، ہمارا یہ درس شروع ہوا تھا، تو اس دن میں نے کلام پاک شروع کیا تھا، اور آج وہ ختم ہو چکا ہے، آج ختم ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تمام جتنے بھی ہمارے مومنین ہیں یہ جو اس درس میں شامل ہیں، میری والدہ کو بھی شامل کر لیجیے، شامل ہیں، ان سب کے مرحومین جزاک خداوند عالم کی دعا بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ سید صاحب نے جو ماشاءاللہ سے قرآن مجید کی تلاوت کو پورا کیا آج ہو جائے گی۔ پروردگار ہمارے تمام اراکین اردو فاؤنڈیشن کے جو مرحومین ہیں، جو شرکا ہیں ان کے جو مرحومین ہیں، بعد میں جو ہمارے درس کو سنیں گے ان کے جو مرحومین ہیں، پروردگار عالم اسلام میں تشیع کے جو مرحومین ہیں ان سب کو، اور جو کل 2 شہیدوں کے جنازے پر دفن ہوئے ان کو، پروردگار سب کی روح کو اصال فرما، اور میرے معبود ان کے درجات کو اس قرآن کے ذریعے سے منور فرما، تو ان کی قبور میں، ان کی قبروں کے اندر نورانی بزم کو سجا، تاکہ وہ اس قرآن کے ذریعے سے اور نور علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے منور ہو سکیں۔ ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب، جزاکم اللہ، بہت اچھی خبر۔ جی میں آخر میں اس سبیل کے بانی ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس درس کے بارے میں اور مولانا صاحب کا شکریہ میں کیا خادم کر سکوں گا، استغفر اللہ ربی، نہیں میرا وظیفہ ہے، میری اپنی ذمہ داری ہے، مجھے اس ذریعے سے خدمت۔ میں ویسے بھی آپ کی بات روکتے ہوئے اعلان کرنا چاہوں گا آپ کے اس گروپ کے اوپر، جو مومنین مسائل معلوم کرنا چاہتے ہیں، جو مجھے آدھی رات بھی ان کو کسی ضرورت ہے، وہ میرا ٹائم نہ دیکھیں، اپنا دیکھیں، میرا کسی 24 آور 7 ڈیز، آپ کسی بھی وقت کال کر کے کوئی مومن کسی بھی مرحلے میں معلوم کر سکتا۔ اگر مجھے آتا ہے تو میں بتا دوں گا، نہیں آتا دیکھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے نہیں ملا تو اپنے اساتذہ سے معلوم کر کے بتاؤں گا، یہ میری حاضری ہے اور ذمہ داری ہے۔ جزاک اللہ، بسم اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ کے سارے درس اور گزشتہ کے اور سارے یہ اردو فاؤنڈیشن .org پر موجود ہیں، اور بات اگر کوئی مس کر دیے ہیں کسی وجہ سے اور دیکھنا چاہتے ہیں، یا اپنے بچوں کو وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یا اپنے دوست احباب کو کر سکتے ہیں وہاں سے، وہاں پر سارے یہ محفوظ ہیں۔ تو یہ بھی ایک چاہ رہا تھا کہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاکم اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، قرآن کی روشنی میں ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مرحومین کی روح کو، آپ حضرات کے مرحومین، میری والدہ کو بھی شامل کر دیجیے گا، خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اللہ ولم بسم یکن اللہ لہ کفوا الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اور دیگر تمام مرحومین کی روح کو سال بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وآوت ومتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل خدا حافظ و ناصر فی امان اللہ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا. انشاءاللہ پھر ہم آپ کو مطلع کریں گے انشاءاللہ آپ کے آئندہ پروگرام کا. اور انشاءاللہ یہ اردو فاؤنڈیشن کے لیے دعا گو رہیں ہمیشہ اور دیکھتے رہیں انشاءاللہ اعلانات. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ جی. بہت بہت اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.